وہ ویڈیوز میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں, لیکن 12 جگہوں کی ویڈیوز ہیں تو بہت سارے اٹیک ہوئے. وہ آپ ان اٹیکس کو دیکھ لو اور انڈیا کے اٹیک کو دیکھ لو, زمین آسمان کا. اور پاکستان نے سویلین پہ نہیں کوئی بم گرایا, سارا ان کے آرمی کے ایریے پہ اٹیک کر کے ایسی کی تیسی کر دی الحمدللہ. اور مودی کے خلاف اب تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں مودی نہیں آئے گا انشاءاللہ, الا یہ کہ کوئی سسٹم کر دیں وہاں پہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ان کی فوج سسٹم کے قابل بھی نہیں ہے. یہ دم بھی ہماری فوج کے پاس ہے, ہٹا دے اس کو لے کر. اچھا خیر, تو یہ فتح ہے الحمدللہ, اس پہ سب کو بہت بہت مبارک, اور ہماری طرف سے پیغام ہے, پوری قوم اس پہ خوش ہے. اور آخر میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا, بھائی ہمارے انڈیا کے مسلمانوں سے یا ہندوؤں سے کوئی پڈا نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. ہمارے آدھے سے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں, تو یہ خاص گورنمنٹ ہے, یہ ہٹے گی. کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو ہم دوستی کے لیے تیار ہیں. دونوں ملک کو چاہیے تمیز سے زندگی گزارو, تجارت کو فروغ دو, ٹورزم کو فروغ دو. دونوں ملک وہ لوگ آئیں, گھومے پھریں, سوات مردان دیکھیں, یہاں کے پٹھان دیکھیں, تو انڈیا کو اندازہ ہو کہ پٹھان کی ڈیفینیشن کیا ہے, ان کو پتہ چلے کہ پٹھان کیا ہوتا ہے. یہاں آئیں, بلوچوں سے ملیں, مہاجروں سے ملیں. مہاجروں سے ملیں گے تو ان کو وہی زبان نظر آئے گی, ٹھیک ہے نا. بلوچوں سے ملیں گے, مہمان نوازی نظر آئے گی. سندھیوں سے ملیں, پنجابیوں سے ملیں, پنجابیوں سے ملیں تو مستائی ہوئی قوم نظر آئے گی. ہر وقت جگت بازیاں, پنجاب میں, لاہور میں, فیصل آباد میں اتنی جگت بازیاں ہوتی ہیں, کبھی سیدھا جواب دیتے ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ یار یہ ڈرون صحیح جو انڈیا نے جن علاقوں کو ہدف بنایا تھا نا, ڈرون وہاں گر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ سارے ڈرون پنجاب سے اوپر سے ہو کر آ رہے ہیں, اور لاہوری کبھی کسی کو سیدھا راستہ بتاتے نہیں. لاہوری صحیح راستہ کبھی بتاتے ہی نہیں ہے, انہوں نے ڈرون کو بھی غلط بتایا ہوا ہے, یہ بتایا فلاں کا گھر ہے. بہرحال جو بھی اس میں شہید ہوئے, بہت سے لوگ شہید ہوئے اس میں, کچھ گھروں پہ میزائل گرا ہے. مولانا مسعود الرز صاحب کے بھی بہت سارے ریلیٹو شہید ہو گئے, اور بھی لوگوں کے مرید کے پہ بھی حملہ ہوا ہے, حافظ سعید صاحب کے گھر پہ. ان کا مجھے شہادت کی تفصیل معلوم نہیں ہے. ہم رو رہے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا. شہادت مقصود اور مطلوب ہے مومن. جبکہ ہندوؤں کا کوئی جب ان کے جو مرے ہیں تو آپ وہاں دیکھو تو کیسے صف ماتم بچھی ہے. ہمارے کسی شہید پہ ایسی صف ماتم نہیں بچھی, لوگوں کا اور زیادہ حوصلہ بلند ہوا. تو یہ بھی فرق ہے, جب مسلمان شہید ہوتا ہے تو گھر والوں میں اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. کافر جب مرتا ہے تو صف ماتم بچتی ہے. کیوں؟ قرآن نے ہمیں بتایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو, تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو. کافر کیا کہتا ہے کہ کاش یہ جنگ میں نہ نکلتے تو نہ مرتے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, واللہ یحیی و یمیت. موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. آگے اللہ کہتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. تو مرو یا جنگ میں قتل ہو جاؤ, جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو وہ دیکھ نہیں رہا تم میری راہ میں شہید ہوئے ہو, اس کا اجر دے گا تمہیں. ہم بھائی موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو ہمارے پاس تو حوصلہ ہے بھائی, ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کافر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا رونا بنتا ہے. ہمیں اللہ حوصلے دیتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اللہ کہتے ہیں میدان جنگ میں تمہیں جو شہادتیں ہوئی, زخمی ہوئے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ان کے بھی تو ہوئے, ان کے بھی تو ہوئے. اور فرمایا یہ جو مزے کی آیت کیا ہے, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو, انہیں اپنے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے کوئی امید نہیں ہے. ان کو پتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی گائے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارا. ہم ملک کے لیے جان دیں گے تو گائے ہمیں جنت نہیں دے گی, نہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے بت. تو اللہ کہتے ہیں کافر جب مرتا ہے اور قتل ہوتا ہے, اس کا مستقبل تاریخ, پھر بھی وہ مر رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے. تمہیں تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں, تو تم کیوں غم کر رہے ہو؟ تم کس بات کا غم کر رہے ہو؟ قرآن میں جتنا اللہ نے جہاد کے احکامات بیان کیے نا. اچھا جہاد, انڈیا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ جہاد اور فساد کو ایک ہی چیز بنا کے پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہے یہ مولانا عاصم منیر جو ہے, انہوں نے ہمارے آرمی چیف کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ مولانا. اچھا عجیب بات یہ کہ پوری دنیا ہماری آرمی کو مذہبی فوج کہتی ہے, اور ہمارا مذہبی طبقہ اس کو سیکولر آرمی کہتی ہے, سیکولر فوج. ابے عاصم منیر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, ابے ایسے ڈرامے کر رہا ہے. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے منجن ہے, قرآن کے نام پہ یہ لوگ بیچتے ہیں منجن. آرمی چیف نے کیا کیا جب یہ بنیان مرصوص نام بھی قرآن سے لیا ہے, اور جب آپریشن شروع کیا ہے, لوگ کہہ رہے تھے بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گیا یہ. ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا, مصعب پانی وانی کا جا کے پوچھو, تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کہ میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے. میں نے کہا لگ رہا ہے بھائی وہ ہمارے آرمی چیف نے میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے کسی کام سے چلے گئے, وہ بٹن پھنس گیا اندر, تو جو گئے نا میزائل. اچھا ادھر ISPR کا بیان آیا کہ ہم جو کریں گے تو دنیا دیکھ لے گی. میرا خیال یہ تھا ایک آدھ مہینے کے بعد ہوگا کچھ نہ کچھ, کیونکہ بیان سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ابھی ان کا فوراً آدھے گھنٹے بعد شروع. تو وہ بٹن پہ پاؤں کے, ہمارے ایک دوست کا میسج ہے, بھائی یہ کہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گئے ہیں کیا؟ انڈیا بھی چیخ رہا تھا روکو روکو, خدا کے لیے حملے کو رکواؤ. تو وہ آرمی چیف نے فجر کے بعد قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے, جو آرمی چیف ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں.
اچھا ہم لوگوں کو کہتے تھے یار یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن ہے. کہتا ہے بھائی یہی تو 2 نمبر ہی ہے. یہ لوگ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کے تو سویلین سے بھی, آرمی کے آفیسر سے بھی, ہر طرح کے طبقے سے بہت, وہ زرداری کو میرے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں, اور شہباز شریف کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو وہ بتاتے تھے یہ جو آرمی چیف ہے یہ تہجد گزار ہے, یہ کبھی نماز قضا نہیں کرتا. میں نے آج تک یہ بات ممبر پہ نہیں کہی, مجھے پتا تھا آپ لوگ جوتے مارو گے, اس لیے کہ آپ بولو گے بوٹ پالیشیا, کیونکہ یہ فیشن یہ چل رہا تھا. میں نے کہا بھائی ایک اصولی موقف رکھو, کون تہجد گزار چھوڑو, ہمیں تو ایک ادارے کو فوکس کرنا ہے. وہ تو ملے ہیں نا, کہتے ہیں بھائی ان کا حوصلہ بہت بلند ہے, اب سے نہیں بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, بہت بلند حوصلے والا آدمی ہے, یہ تہجد گزار ہے, یہ علماء کی بڑی قدر کرتا ہے. تو ہم بھی کہتے تھے حضرت بس ہم تک ہی رکھیں, یہ باہر کسی کو نہ بتائیں. لیکن آج یہ ہمت ہوئی ہے ہم بھی آپ کے سامنے یہ باتیں شیئر کر لیں. تو پوری دنیا کہہ رہی ہے مولانا عاصم منیر ہے, یہ مفتی عاصم منیر ہے یہ, اور ہمارا سیکولر طبقہ یا ہمارا جو لبرل طبقہ ہے, جو مولانت کا طبقہ ہے, دیندار طبقہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا ہے, سیکولر ہے. سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی ہے, اور مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی نہیں ہے. یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے, یہ دماغ بنایا گیا ہے, یہ ذہن خراب کیا گیا ہے, پروپیگنڈا کیا گیا ہے ملک کو برباد کرنے کے لیے. تو اس نے صبح فجر کے بعد یہ آیت تلاوت کی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر, ایسے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور یہ اس کو نام بھی اس لیے دیا گیا کہ پاکستان کا ارادہ تھا ایئر اٹیک کرنے کا, خاندانی قسم کا ایئر اٹیک ہوگا, تو یہ بنیان مرصوص اسی کو تو کہتے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار. انہوں نے کیا نام رکھا, سندور. اس پہ اتنی نیوز بنی ہے کہ یار سندور تو دلہن کو لگائی جاتی ہے, اس پہ لوگ بنا رہے ہیں کہ یار سندور کے بعد, اچھا مجھے نہیں پتا تھا سندور اسے کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, پٹھان دوست ہیں, بڑی میمز بناتے ہیں یار. اس نے مجھے بولا کہ مفتی صاحب انڈیا نے مودی نے سندور لگا دی ہے, اس کے بعد تو اب سہاگ رات رہ گئی. میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہے, میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یار میں آپ کے ہر لطیفہ میری سمجھ میں آتا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سندور لگا دی, اب ہم سہاگ رات منائیں گے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو. پھر اس نے بتایا سندور دلہن کے لگائی جاتی ہے اور ایسا ہوتا. تو نام بھی تم یار کیا رکھ رہے ہو سوچ کے, تو یہ مودی ہے, یہ انڈیا نہیں ہے, یہ کیا ہے. کوئی اچھی حکومت آئے تو سیٹ ہو جائے گا معاملہ. تو پاگل ہو گیا, یہ دماغ خراب ہو گیا, اس کا چڑھیا گیا. اتنا اللہ نے ذلیل کر دیا نا اس آدمی کو. لیکن وہی بات ہے, جب بہت زیادہ کوئی شخص ذلیل ہو جاتا ہے نا تو اس کو بےزتی محسوس ہوتی نہیں. بےزتی بھی عزت دار آدمی کو محسوس ہوتی. تو وہ کیسا, وہ قرآن کی آیت پڑھی کأنہم بنیان مرصوص, اس کے بعد فائر کا آرڈر کیا.